مفتی ظرف خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق علماء کی اس قبیل سے تھا جنہوں نے عمر کا بڑا حصہ چٹائیوں پر بیٹھ کر اپنی روایت اور قدیم علوم و فنون میں دسترس اور مہارت حاصل کرنے میں بسر کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ صوبہ سرحد کے خاص دیہاتی پس منظر سے تھے۔ ان کے اسلوب میں اس کی جھلک بھی واضح دکھائی دیتی تھی۔ اردو، فارسی، عربی اور پشتو کے ادب پر نظر رکھتے تھے۔ حدیث کے علمی مسائل، فقہی اختلافات کے دلائل اور اکابر کی تاریخ پر ان کی گہری نظر تھی۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ عہد حاضر میں ہمارے قدیم بزرگوں کی ایک نشانی تھے۔ اتفاق اور اختلاف سے قطع نظر ایسے لوگ ملت و قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں جو گوشہ نشینی میں رہ کر علم و تحقیق میں عمر بسر کرتے اور ہمیں ہماری تاریخی روایات سے جوڑتے ہیں۔ تاہم عوامی سطح پر ان کا تعارف ان کی بعض نجی مجالس کے کمنٹس اور ویڈیو کلپ سے ہے جو ان کی شان پہچاننے میں مزاحم رہے۔ شیخ الحدیث و تفسیر مولانا مفتی ظرف خان 1953 میں خیبر پختونخوا کے ضلع صوابی کے علاقے جہانگیرہ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کاکا خیل جہانگیرہ صوابی میں فاضل دارالعلوم دیوبند شیخ عبدالحنان سے حاصل کی۔ اسی دوران آپ نے میٹرک کیا۔ بعد ازاں شیخ عبدالحنان کے مشورے پر علامہ سید انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد شیخ لطف اللہ سے شرف تلمذ پایا۔ 1973 میں جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنیر ٹاؤن کراچی میں داخلہ لیا اور درجہ خامسہ سے دورہ حدیث تک کی درس نظامی کی باقی تعلیم یہیں حاصل کی۔ آپ کے ممتاز اساتذہ میں مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن ٹونکی، مفتی احمد الرحمان رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر شامل ہیں۔ انہوں نے علامہ سید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی علمی استفادہ کیا۔ انہوں نے جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن سے 1978 میں سند فراغت حاصل کی اور بعد ازاں جامعہ عربیہ احسن العلوم کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد رکھی۔ جلد ہی جامعہ عربیہ احسن العلوم کا شمار ملک کے چند بڑے اور معیاری دینی مدارس میں ہونے لگا۔ مولانا مفتی محمد ظرف خان علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے انتہائی متاثر اور والہانہ عقیدت رکھتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کا نام بھی انہی کے نام پر انور شاہ رکھا۔ مولانا مفتی محمد ظرف خان رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ 40 روزہ دورہ تفسیر القرآن ملک بھر میں منفرد خصوصیت کا حامل تھا۔ دینی مدارس کی سالانہ تعطیلات کے موقع پر ملک بھر سے طلباء ان کے دورہ تفسیر قرآن میں شرکت کرتے تھے۔ نماز جمعہ کے بعد سوال و جواب کا خصوصی سیشن ہوا کرتا تھا جس میں وہ فی البدی سوالوں کے جوابات حوالوں کے ساتھ دیا کرتے تھے اور یہ سلسلہ بھی عوام و خواص میں بے حد مقبول تھا۔ کچھ عرصہ قبل آپ کو سانس لینے میں دشواری کا مسئلہ درپیش آیا لیکن اس کے باوجود آپ آکسیجن لگا کر دروس کا سلسلہ جاری رکھتے۔ وفات سے کچھ عرصہ قبل ایک درس میں آپ نے اس دنیا سے رخصت ہونے کے متعلق بڑی عجیب گفتگو کی۔ میں نے انور شاہ کو کہا، انور شاہ وقت کم ہے، میری روانگی ہے، سفر طویل ہے، بیا بار مار بس ہو کے بیا بجان را بس گورے نہ بھیم، ارمان کرو گے جان ڈھونڈو گے پھر ملے گا نہیں آپ۔ گزشتہ دنوں طبیعت بگڑنے پر ایک بار پھر مقامی ہسپتال میں آپ زیر علاج تھے لیکن پھر دل کا دورہ پڑنے کے سبب آپ 67 سال کی عمر میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ آپ کا نماز جنازہ آپ ہی کے ادارے جامعہ احسن العلوم کراچی میں ادا کیا گیا جس میں لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد شریک ہوئی۔ جامعہ کے اندر اور باہر میدان میں عوام کا ایک جمع غفیر موجود تھا جو مفتی ظرف خان رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے کراچی سمیت ملک بھر سے وہاں پہنچا تھا۔ آپ کی نماز جنازہ میں عوام اور خواص دونوں نے شرکت کی۔ نماز جنازہ میں JUI سندھ کے رہنما علامہ راشد محمود سمرو، جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان، مولانا اورنگزیب فاروقی سمیت جامعہ بن نوریہ کے محتمم مفتی نعمان نعیم اور دیگر دینی مدارس کے علماء، طلباء اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ آپ کی وفات پر علماء کرام نے تعزیتی پیغامات جاری کیے۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے اس موقع پر کہا کہ حضرت مولانا مفتی ظرف خان بانی و شیخ الحدیث احسن العلوم اور اس سے چند روز پہلے جامعہ علوم الاسلامیہ کے استاد گرامی مولانا عاصم ذکی رحمۃ اللہ علیہما کی وفات
علمی دنیا کا بڑا نقصان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دونوں کو درجات عالیہ اور پسماندگان کو صبر جمیل سے نوازیں۔ جماعت اسلامی کے رہنما سراج الحق نے اس موقع پر کہا کہ مولانا مفتی ظفر علی خان کے انتقال کا سن کر دلی صدمہ ہوا۔ علم کے دیے ایک ایک کر کے بجھتے جا رہے ہیں۔ ان کی رحلت سے علم کا ایک اور عہد ختم ہوا۔ اہل خانہ اور ادارے کے اساتذہ طلباء کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جبکہ مفتی محمد زبیر نے کہا کہ افسوسناک خبروں کے تسلسل میں مفتی ظفر علی خان کی وفات باعث رنج و الم ہے۔ عرصے سے یہ احساس شدید ہو گیا ہے کہ قحط الرجال کے اس دور میں بچے کھچے علماء کے وجود کو غنیمت سمجھ کر ان کی بھرپور قدر کی جائے۔ حدیث بخاری ذہن میں آ رہی ہے کہ اللہ علماء کو موت دے کر علم اٹھائے گا، جس کے بعد ہر طرف گمراہی کا دور دورہ ہوگا۔ جبکہ مفتی عدنان کاکا خیل نے کہا کہ شیخ الحدیث مفتی محمد ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال علم کی دنیا کا بڑا نقصان ہے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے والد ماجد کے عزیز تلامذہ میں سے تھے اور اس نسبت سے راکم سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ رب کریم درجات بلند فرمائے اور اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ مولانا انور شاہ اور دیگر لواحقین سے دلی تعزیت ہے۔ جبکہ مدرس حرم شیخ مکی الحجازی نے اس موقع پر مکہ المکرمہ سے ایک ویڈیو بیان جاری کیا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ آج ہمیں پتہ لگا حضرت مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ جو ایک عالم بھی تھے، مجاہد بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے انتہائی بہادری کے ساتھ سب کا مقابلہ کرتے تھے۔ تو کچھ عرصہ قبل تشریف لائے عمرے کے لیے، تو ان کی کرم نوازی تھی کہ وہ جب بھی آتے تھے تو مجھے ضرور ملاقات ہوتی تھی۔ تو میں نے دیکھا ان کی طبیعت میں بڑا اثر تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے دمے کی تکلیف ہے، اور وہ آکسیجن بھی ساتھ تھا اور دوائیں بھی اور انہیلر بھی اور انجیکشن بھی، لیکن انہوں نے فرمایا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اور سب سے بڑی تکلیف مجھے یہ ہے کہ میں اب نماز نہیں پڑھا سکتا۔ تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت ایک دوائی مجھے انڈیا سے آتی ہے، ایک دوست بھیجتے ہیں، مجھے اس سے بڑا فائدہ ہوا ہے، تو انشاءاللہ میں ابھی آپ کو وہ دوائی بھیجوں گا، آپ استعمال فرمائیں۔ تو بہرحال میں نے ان کو دوائی بھیجی، بڑے خوش ہوئے اور بڑی دعائیں کی، اور قاری لداد کی معرفت اپنی خوشی کا اظہار فرمایا کہ مجھے الحمدللہ اتنا فائدہ ہو گیا ہے کہ اب میں فجر کی نماز خود پڑھاتا ہوں۔ یہ ان کا ایک امتیاز تھا، ورنہ میں نے دیکھا ہے کہ مدارس میں جو بڑے علماء ہیں، جو محتمم ہیں یا شیخ الحدیث ہیں، وہ نماز نہیں پڑھاتے۔ یہ حضرت کا کمال تھا کہ ساری زندگی اپنے ادارے کی نماز خود پڑھاتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اللہم اغفرہ وارحمہ وتجاوز عنہ وادخلہ فی الفردوس الاعلیٰ۔ اور یا الہ العالمین، ان کے متعلقین کو بھی صبر جمیل عطا فرما، کیونکہ اللہ تو نے فرمایا ہے کہ بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اور میں بھی اپنے تمام متعلقین سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت کی ایصال ثواب کے لیے جتنا ممکن ہو سکتا ہے تلاوت قرآن ہے، صدقات و خیرات ہیں، وہ کریں، کیونکہ ایسے لوگ جو ہیں یہ زندگی میں پھر پتہ نہیں خدا جانے کب پیدا ہوں گے۔ موت العالم موت العالم، جب ایک عالم فوت ہو جاتا ہے تو پورا سمجھیں کہ گویا کہ پورا عالم فوت ہو جاتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میں محمد بکی حجازی فقیر حرم سرزمین حرم سے مکہ مکرمہ سے یہ باتیں کر رہا ہوں، اللہ قبول فرمائے۔